أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. بات کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں لقمان علیہ السلام کی بات سے آغاز ہوا ہے تو آیت 12 میں ہم کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں سیکھ رہے ہیں. ایک چیز ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حکمت کا جو گفٹ ہے, if you remember when we started this surah, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سینٹرل تھیم جو ہے وہ سورت لقمان کی that is حکمت, that is innate wisdom, جو اللہ تعالیٰ ایک خاص wisdom اندر عطا فرماتا ہے کسی بندے کو. اور ہمیں یہ زیادہ تر رائے جو ملتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے that he was not a prophet, یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے نہیں تھے لقمان. تو اس سے بڑی انکریجنگ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حکمت انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئی, عام انسانوں میں بھی آہستہ آہستہ اپنی حکمت اللہ سے, دعا سے اور اللہ کے حکم سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں. So that's an important thing to remember over here. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 12 میں ہمیں بتایا that indeed we granted or gifted or bestowed upon Luqman hikmah, wisdom. اللہ نے آتینا عطا کیا. تو یہ تحفہ خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہوتا ہے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور حکمت کا ڈائریکٹ لنک اللہ تعالیٰ نے شکر سے کیا, انشکر للہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو عطا کی حکمت, اور حکمت کیا عطا کی کہ ایک گریٹفل ایٹیٹیوڈ, انشکر للہ, کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. انشکر للہ جو ہے گرامیٹکلی, گرامر کے اعتبار سے آپ کو پتا ہے کہ یہ فعل امر آ رہا ہے جس کا مطلب ہے حکم ہے. تو دوسری بات ہمیں اس آیت سے کیا بڑی امپورٹنٹ پتا چل رہی ہے, وی آر بینگ کمانڈیڈ, اٹس امپیریٹیو دیٹ وی آر ان اے اسٹیٹ آف شکر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں کی سچویشن میں ہمیں شکر کا حکم دیا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہو تو صبر. اچھا, تکلیف صبر دو سچویشنز میں ہمیں بتایا گیا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا, کیونکہ یہ فلپ سائڈ آف دا کوائن ہے. جس طرح گریٹیٹیوڈ یا شکر ہے, اس کا دوسرا اگر آپ سکے کا رخ دیکھیں یا تصویر کا رخ دیکھیں تو وہ صبر ہے, کہ the مومن is in either of one of the two states. یا مومن صبر کی حالت میں ہوتا ہے یا شکر کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صبر کا یہ سمجھ لیجئے دو سچویشنز ہیں. یا تو زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے, مرضی کے خلاف ہے, وہ کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے بیماری ہو سکتی ہے, کسی کی طرف سے کوئی ہرٹ ہو سکتا ہے, پیسے کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے, ایکس وائی زیڈ, بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو ان مشکل حالات میں یا ناپسندیدہ حالات میں صبر, ریسٹرینٹ, برداشت. پر صبر کا ایک بہت بڑا معنی دوسرا بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا یا ان جگہوں پہ یا خواہشات پہ خود کو روک دینا جن سے اللہ نے منع کیا ہے, وہ بھی صبر ہے. اور وہ والا صبر آفن بہت مشکل ہوتا ہے. بہت خوبصورت کوٹیشن ابن القیم رحمہ اللہ کی میرے سامنے ہے, جس میں وہ کہتے ہیں, اور اس کا تعلق کچھ صبر, شکر, حکمت, ان سب چیزوں سے ہے. وہ کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں. There are 5 kinds of actions or things which destroy a heart or corrupt a heart. پہلی چیز, لوگوں سے بہت زیادہ گھل مل کے رہنا, too much socializing,
all the time meeting. دوسری چیز خواہش پرستی, worshipping one's desires. دل یہ چاہ رہا ہے, دل یہ کہہ رہا ہے, میرا دل, ٹھیک ہے, that attitude. تیسری چیز وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے دلی تعلق رکھنا. To have a very close connection with somebody other than Allah subhanahu wa ta'ala. Now یہ جو اللہ نے ہمیں ریلیشن شپس دی ہیں, ان میں ظاہر ہے بہت کلوز کنیکشن ہوتا ہے, اولاد سے ہوتا ہے, والدین سے ہوتا ہے, بہن بھائیوں سے, شوہر سے, اٹ کین بی اینی تھنگ. تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ محبت نہ بہت کی جائے, کسی سے بھی اس حد تک محبت کہ اس کی محبت کے پیچھے ہم رب کی ناراضگی کے کام کرنے لگ جائیں, یعنی اس کے لائکس ڈس لائکس اللہ کی لائکس ڈس لائکس یا اللہ کی رضا یا ناراضگی سے زیادہ اس شخص کی رضا یا ناراضگی لگنے لگ جائے, یا ہم کسی انسان کو خوش کرنے کے چکر میں اتنا زیادہ پڑ جائیں جتنا ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں. چوتھی چیز وہ کہتے ہیں ویری سمپل, زیادہ کھانا. پانچویں چیز وہ کہتے ہیں زیادہ سونا. So our relationship with food and our relationship with sleep. I thought جو ہم یہ سارا سیکشن کر رہے ہیں یہ بہت ہی افیکٹو کوٹیشن تھی. ایک تو ہمیں آیت نمبر 12 سے یہ بھی پتا چلا that it is a sign of great wisdom if you are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. اگر آپ شاکر مزاج کی ہیں, شکر کرتے ہیں, تو یہ آپ کی حکمت کی علامت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے, شکر کا فائدہ انسان کی اپنی ذات ہی کو ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی دو کوالٹیز آیا 12 کے اینڈ میں آ رہی ہیں, غنی اور حمید. غنی یعنی بے نیاز, ہم شکر کریں یا نہ کریں رب تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا, نہ رب کو کوئی نقصان ہے نہ فائدہ ہمارے شکر کرنے سے. اور حمید بڑا پیارا لفظ ہے, حامیم دال سے, اپنی ذات میں خود تعریف کیا گیا, یعنی مستقل تعریف کے قابل یا مستقل اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. اس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ پھر بھی تعریف کیا گیا ہے. تو رب تعالیٰ کی شان میں یہ دو الفاظ آئے, and always we know when we study tafsir in the Quran that the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala that come usually at the end of verses, they are very closely connected to the main meaning of that verse. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خصوصیات آیت کے اینڈ میں آتی ہیں ان کا تعلق اس آیت سے ہوتا ہے. غنی حمید کا کیا مطلب ہوا پھر یہاں پہ, کہ تم شکر کرو یا نہ کرو رب کو فرق نہیں پڑتا. پھر جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری شکر کی ضرورت نہیں تو ہم شکر کیوں کریں. سب سے پہلی بات یہ, جیسا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا, اس شکر کا فائدہ انسان کی اپنی ذات ہی کو ہوتا ہے. ایک تو کنٹینٹمنٹ آتی ہے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ سے, جو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ شکر سے قناعت آتی ہے. نعمت کے ملنے پر بھی شکر, کئی دفعہ کسی نعمت کے نہ ملنے پر بھی شکر. مثلاً آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے کسی چیز کے لیے کوئی پلان کیا ہوا ہوتا ہے اس دن کا, اور پھر وہ چیز ہو نہیں پاتی جو آپ نے پلان کیا ہوا تھا, اور بندہ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے اور سوچتا ہے یہ کیوں نہیں ہو رہا. اور پھر انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کئی دفعہ بعد میں کہ یہ میرے لیے بہت اچھا تھا. کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کوئی ٹریول پلان آپ کا کسی وجہ سے کینسل ہو گیا, اینڈ لیٹر یو ریئلائزڈ کہ اللہ کی طرف سے بہتری ہی تھی کہ یہ چیز نہیں ہوئی. کئی دفعہ کہیں کوئی رشتہ ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے, اور بہت سال بعد کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ وہاں پر نہیں ہوا. تو شکر نعمت کے ملنے پہ بھی اور نہ ملنے پہ بھی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. شکر کے کچھ جو فوائد, اچھا شکر ریلیشن شپس میں بھی بہت ضروری ہے نا, بیکاز ان دس سیگمنٹ ویل بی ٹاکنگ اے لاٹ اباؤٹ ریلیشن شپس. اگر ہم انسانوں میں بھی پازیٹیولی دیکھیں اور دیکھیں کہ کسی کے اندر خیر کیا ہے,
رادر دین اس کے اندر کمزوریاں کیا ہیں. شکر بیسکلی ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر زیادہ آدھے بھرے ہوئے گلاس پہ ہوتی ہے، جو خالی حصہ ہے ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے. یہی رویہ پھر ہمارا اور انسانوں کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مثلاً ہم ایک دوسرے کا، اور پھر جو آپ لوگوں نے احادیث بھی بھیجی، بندوں کا بھی شکر گزار ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا. اب مثلاً جو ان لاز کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں بندہ یہ ضرور سوچے، بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی اچھی نہیں بھی لگتی اینی ریلیشن شپ، مگر اس میں شکر گزاری مثلاً اپنے ہسبینڈ کے باپ کی یا ماں کی کہ دے گیو برتھ ٹو دس پرسن. اگر آج میں بینیفٹ کر رہی ہوں جو وہ کما رہے ہیں یا ان کی تعلیم کی وجہ سے، that there are a lot of benefits because of the hard work somebody else put in. تو ایک گریٹیٹیوڈ کا رویہ ضرور ہونا چاہیے. اور جیسا کہ ہم ٹائم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وی آر لیس گریٹفل ٹو پیپل. بندہ کئی دفعہ کوئی اسٹیکر ہی بھیج دے، کوئی شکریہ کے دو الفاظ ہی بھیج دے، کوئی ایموٹیکون ہی بھیج دے، کسی طریقے سے ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ ایک دوسرے کی اپریسیشن. یہ جو سارا شکر کے طریقے ہمیں سکھائے گئے، مثلاً جو کھانا کھلانے والا ہوسٹ ہے اس کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے، اس کے گھر کے لیے برکت کی دعا کرو، اس کے رزق میں برکت کی دعا کرو. یہ سارا کیا ہے؟ یہ گریٹیٹیوڈ ہی ہمیں سکھایا گیا ہے. جزاک اللہ خیرن کسی کو کہنا، دیٹ مینز آپ اسے دعا دے رہے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ چیز دی. سو means of gratitude. We are unfortunately living in times where everything is for return and a lot of times for monetary return. آپ کو کئی دفعہ نہیں فیل ہوتا، اور یہ ہر طبقے میں ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ لوور طبقے میں یا ہائر طبقے میں، کئی دفعہ لگتا ہے کوئی آپ کو مسکرا کے بھی اس لیے دیکھتا ہے کہ اسے کوئی ریٹرن چاہیے، کوئی آپ کی تعریف بھی اس لیے کرتا ہے، کوئی آپ کی گاڑی کا دروازہ بھی اس لیے کھولتا ہے، کوئی آپ کو دعا بھی اس لیے دیتا ہے. تو شکر بھی کسی کا کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ میں صرف رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ لوگوں کے شکر ادا کرنے چاہیے، بی گریٹفل ٹو پیپل. تو سبحان اللہ، یہ شکر کرنا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے، اس سے خوش اخلاقی ڈیولپ ہوتی ہے اپنے اندر. یو ناٹ miserable all the time thinking of where people go wrong. You also look at the positives. سکون انسان کو ملتا ہے، آخرت کا اجر ہے. آپ اگر شین کا افرا بڑا ایزی روٹ ہے اور اس کے مترادفات میں نہیں بتا رہی، ورنہ اگر بغیر ہوم ورک کے آپ کارپس قرآن میں شکر کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے پروفٹس آف اللہ کو حکم دیا کہ تم بی گریٹفل. ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز از، آپ کو پتہ ہے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نیکیاں اور پھر دنیاوی اعتبار سے وہ بادشاہی عطا کی، کنگڈم عطا کیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا. اینڈ دے آر آلسو ویری کنیکٹڈ ہیئر بیکاز لقمان علیہ السلام کا بہت کنیکشن نظر آتا ہے داود علیہ السلام سے. ان کی فیملی کے لیے کہا جاتا ہے قرآن میں اعملوا آل داود شکرا. جو لوگ پورے قرآن سے گزر چکے ہیں انہیں یہ آیت یاد ہوگی، آیت کا حصہ which is so beautiful. اعملوا، عمل کرو، یعنی do actions، آل داود، او children of داود، داود کی اولاد، شکرا because you're grateful to Allah، شکر گزاری کے طور پر. یعنی نیکیاں کرو، کام کرو، اور ان نیکیوں کے ذریعے دکھاؤ کہ تم شکر گزار ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شکر صرف دل میں ہوتا ہے؟ نہیں، شکر دل میں بھی ہے. 3 سٹیشنز بتائے گئے ہیں شکر کے: دل، زبان، جوارح. ٹھیک ہے، which is your heart, your tongue and your organs. آپ فزیکلی شکر ادا کرتے ہیں پھر، اور بہت سی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ایکچولی شکر ہی میں کاؤنٹ ہوتی ہیں.
مثلا آپ والدین کے لیے، اور آج کے لیسن میں بھی انشاءاللہ آئے گا، والدین کے لیے گریٹفل ہیں، تو پھر ان کی فزیکلی خدمت جو ہے، کسی استاد کے لیے آپ شکر گزار ہیں، ان کی فزیکلی خدمت ہے، ان کے لیے دعا ہے، آپ ایکچولی ایکشنز کرتے ہیں. یہ لین اور دین کا معاملہ نہیں ہے، بٹ دیر آر ہاؤس ہیلپ سم ٹائمس who you know are so important for your every day کہ آپ کے دل سے لٹرلی شکر نکلتا ہے کہ یہ دس پرسن از ٹیکنگ سو مچ کیئر آف می. ان کے لیے پھر آپ فزیکلی کیا کر سکتے ہیں، یا آپ مانیٹریلی ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ لین اور دین ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اجر دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق میں ملتی ہے، گناہ جھڑتے ہیں. جتنی دیر آپ شکر کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ حالت عبادت میں ہوتے ہیں. آپ اس آیت کے حصے کو دیکھیں نا، جو ابھی میں نے بتایا، اعملوا آل داود شکرا، اور اس کا داؤد علیہ السلام کی فیملی نے کس طرح اس پہ عمل کیا، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ انہوں نے اللہ کا کلام پھیلایا، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اپنے کنگڈم میں. آپ کو پتہ ہے ملکہ سبا کو سلیمان علیہ السلام نے کس طرح مسلمان کرنے کی کوشش کی اور مسلمان کیا. بٹ کہا جاتا ہے داود علیہ السلام کی فیملی اور ان کا جو بھی محل تھا یا گھر تھا، کبھی بھی کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا 24 آورز میں جب کوئی نہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہوں پریکٹیکلی. اچھا، اس کی مثال ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی سے ملتی ہے، which is beautiful. سو نائٹ ٹائم میں حضرت ابو ہریرہ کی تو چھوٹی سی فیملی تھی، ان کی فیملی نے ٹائمنگز ڈیوائڈ کر لیے تھے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک تم تہجد پڑھ رہے ہوگے، پھر اس ٹائم سے دے وانٹڈ کہ ان کا گھر ایسا ہو کہ اس میں مستقل ذکر اللہ ہو رہا ہو. آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی جو سبحان اللہ اگین a lot of you sent in your homework، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے رہے تھے. His feet got swollen and he was asked کہ آپ اتنا رو رو کے پوری رات نماز پڑھتے رہے ہیں، آپ کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو سمری بتا رہی ہوں اس حدیث کی، مین پوائنٹس بتا رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ یہ تھا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر کا ایٹیٹیوڈ. اور ایک بڑی پیاری بات جو آج مجھے تیاری کرتے ہوئے تفسیر کی، اور اسی لیے آگے دین پڑھانا پڑھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کیونکہ اس کے لیے آپ خود سیکھتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ میں سے ایک کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کئی دفعہ اس لیے پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آگے والے کو موقع ملے ٹو سے الحمدللہ. اور مجھے اس سے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں ہماری استاذہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی اور ایمان ہمیشہ عطا فرمائے. She always starts the class with کیا حال ہے، and we all say الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ She says الحمدللہ. اور مجھے آج احساس ہوا کہ یہ بھی صحابہ کی سنت میں سے. بٹ اس میں سینسٹیولی اگر آپ دیکھیں تو جو پوچھ رہا ہوتا ہے، ایک تو اسے بھی شاید موقع ملے گا کیونکہ اگلا بھی کہے گا آپ سنائیں آپ کیسی ہیں، تو آپ بھی پھر کہہ سکیں گے الحمدللہ. بٹ اٹس سو سویٹ دیٹ آپ اگلے کو بھی موقع دے رہے ہیں ٹو سے الحمدللہ. سو یو آر کنسرنڈ اباؤٹ ایچ ادر. میں کیسے اگلے کے منہ سے اسے بھی میں نیکی کا موقع دوں اور مجھے بھی نیکی کا موقع ملے. اینڈ سو اٹس لائک دس ہول سچویشن جو چل رہی ہے جس میں ایک دوسرے کو مواقع دیے جا رہے ہیں. حکمت دیکھیے پھر شکر کس طرح سے کیا جائے، کتنا کیا جائے. کیا کسی انسان کا شکر کریں تو اتنا زیادہ شکر کریں کہ وہ بیچارہ ڈر ہی جائے؟ ہاں، ایسے بھی نہ کریں. یا یہ ہے کہ کن ٹائمنگز پہ کیا جائے. اپنے بچے کا شکر کریں تو کس طرح سے کریں، والدین کا کریں تو کس طرح سے کریں، چوائس آف ورڈز کیا ہو، ٹون کیا ہو.
ہر طرح سے نعمتوں پر شکر، اور پھر مشکل پر صبر اور اپنے نفس پر صبر جب اللہ کے احکامات اس کے خلاف اور ہمارا دل کچھ اور چاہ رہا ہو۔ اچھا، حصی نعمتوں کا ہی شکر نہیں کرتا بندہ۔ حصی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ حصی از ٹینجیبل، سو تھنگز یو کین سی، یو کین ٹچ، یو نو۔ فار ایگزامپل مٹیریل چیزیں ہیں، گھر سر پہ چھت ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ ان چیزوں کا شکر کرنا چاہیے، اور کھانا ہے، اور پروٹیکشن ہے، اور فیملی ہے۔ بٹ یہ سارا حصی نعمتوں میں آتا ہے۔ کچھ نعمتیں شعوری بھی ہیں، آپ کے انٹلیکٹ اور فیلنگ اور فیتھ سے تعلق ہے ان کا۔ سو بینگ گریٹفل فار فیتھ آلسو، being grateful for being able to understand. کچھ لوگ بہت ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں، پر ذہانت ہر ایک کی ڈفرینٹ طرح کی۔ آپ دیکھیں کئی لوگ لینگویجز کیچ نہیں کر پاتے، تو عربی میں بہت سٹرگل کرنا پڑے گا۔ دوسرا شخص اگر کر پاتا ہے اور آپ اپنے اندر یہ کوالٹی جانتے ہیں تو سبحان اللہ۔ کئی لوگ ماشاءاللہ عربک بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، بٹ جو ایک تفسیر کا علم ہے نا، وہ جسٹ کو پہچاننے کا علم ہے، عقیدے کو پہچاننے کا، اینڈ جوائننگ دا ڈاٹس کا علم، اس میں کئی دفعہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ بھی وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ تو جن کو اگر پتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ گفٹ دیا، بینگ گریٹفل فار دیٹ، لاجک اگر اللہ نے آپ کو دی ہے، ڈیڈکٹیو ہے یا انڈکٹیو ہے، دونوں طرح کی ہے۔ استخراجی ہوئی نا، ڈیڈکٹیو ڈیڈیوس کرنا، ڈیڈکٹیو لاجک پھر کیا ہوتی ہے؟ استخراجی کس روٹ سے ہوگا عربی میں؟ خراجہ۔ اس کا مطلب ہے آپ جو آبزرو کرتے ہیں اس سے آپ ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یو ڈیڈیوس تھنگس۔ انڈکٹیو اس کا آپ کی ان بلٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے۔ تو اس سب کا شکر ادا کرنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ شکر ہی ریسٹرینٹ دے گا انسان کو۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنے جذبات پہ قابو نہیں کر پاتے۔ سم ٹائمز دا ریزن از کہ ہمارے اندر اس طرح سے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، یہ کہنا بڑا آسان ہے، اور میں بڑا بز ورڈ یوز کر رہی ہوں جو ہر جگہ آپ کو ویلنس کی ویب سائٹس اور انسٹاگرام اور فلانا ہر جگہ ملے گا۔ یہ ڈیولپ کرنا از ون آف دا ٹفسٹ تھنگس ٹو ڈو، کیونکہ جس کا شکر گزاری کا رویہ نہیں ہوگا نا، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی تلاش کر ہی لے گا، اور پھر اس کی اپنی ذات کو بھی تکلیف ہوگی اور دوسروں کو بھی۔ کچھ لوگ ایکچولی یہ ہوتے ہیں نا، بہت کم ہوتے ہیں، مگر آپ ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، مطلب مجھے تو اچھے ہی لوگ ملتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ انہیں اچھے ہی لوگ ملتے ہیں، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ شاید انہیں نظر ہی لوگوں میں صرف خیر آ رہی ہوتی ہے۔ سو اف یو بلیسڈ ود دیٹ کائنڈ آف نیچر، سبحان اللہ، اینڈ اف یو ناٹ، اچھا ہر چیز انما العسر یسرا، جسے اللہ نے سینسٹیوٹی دی ہے یا وہ چیزوں کو زیادہ کلوزلی آبزرو کرتا ہے، وہ پھر نیگیٹو چیزیں بھی ظاہر ہے زیادہ آبزرو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، نفس کے گھوڑے کو قابو کرنا پڑتا ہے، ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ شکر کا رویہ ہم ڈیولپ کر سکیں۔ سو سبحان اللہ، اٹ از بیوٹیفل کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت چیزیں بتائی ہیں۔ اچھا آپ دیکھو کہ آیت نمبر 12 میں وَمَن یشکر، تو جو کوئی شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا یشکرُ لِنَفْسِهِ، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ یشکرو ماضی ہے یا مضارع ہے؟ اٹس مضارع، اٹس a verb which is in the present and future tense، ٹھیک؟ کفرا past tense، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ناشکری کا ایٹیٹیوڈ اگر کبھی پاسٹ میں ہوا بھی تھا، جانے دو، مٹی پاؤ، خود کو چینج کرو، اٹس ان دا پاسٹ، گون، ڈن، ڈسٹڈ۔ یشکرو آن دی ادر ہینڈ is something that you should be doing right this minute and should aim to do in the present continuous in the coming days and months and years، جتنی بھی زندگی ہے۔
یشکر مدارے ہے، اس لمحے میں بھی شکر گزاری، آنے والے دن مہینوں سال میں بھی شکر گزاری. سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل دا قرآن از. اب دیکھتے ہیں کہ اتنی ان کی تعریف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور خود بتایا آیت نمبر 12 میں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی حکمت. اس حکمت کی بنیاد پر there is this person who is giving an advice to his child. اپنے بیٹے کو مشورہ دے رہا ہوں. جتنا والدین اپنی اولاد سے سنسیئر ہوتے ہیں نا، آئی تھنک یہ واحد رشتہ ہے جس میں آپ چاہتے، بہن بھائیوں میں بھی سبلنگ رائیولری ہوتی ہے جی، پر اولاد کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے بھی آگے جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سے بھی آگے جائے، دین میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مائیں بنائے جو کہ ایکچولی دعا کرتی ہیں کہ دین میں میرے بچے ہم آگے جائیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے لحاظ سے تو ہم چاہیں کہ ہمارے بچے ہم سے آگے ہوں، اگر دین میں ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے. بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں and this is the first directive that لقمان علیہ السلام gave to his son in ayah number 13. وَإِذْ and when. Very important. is آپ کو پتا ہے جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، is basically a short form of اذکرو، یعنی یاد کرو یا اور جب. It's a word in itself. بٹ اس کی جب تفسیر بیسڈ میننگ یا تدبر اس پہ کیا جاتا ہے تو اس کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پاسٹ کی چیز یاد دلا رہے ہیں. اینڈ وین، جیسے آپ کسی کو کہیں یاد آیا، وہ والی چیز یاد ہے، تو وہ از یوزلی سم تھنگ دیٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ. اور جب قال لقمان، قال لقمان، کہا لقمان نے، لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں لابنہ، اپنے بیٹے سے. ٹھیک ہے، اس سے ایک معنی اور بھی پتہ چل رہا ہے، اور وہ آگے کمپاؤنڈ ہو رہا ہے، یعنی مزید پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح معنی مفسرین نے نکالا ہے کہ ہر وقت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کرتے رہتے تھے. سمجھ گئے؟ وَإِذْ. So imagine there's in 24 hours or whatever time you spend with a certain relationship, اس میں آپ نے 2 گھنٹے اگر ساتھ ہیں، اور تھوڑی نان سٹاپ تو نہیں ہوتی پر بات چیت ہو رہی ہے، اور اس میں سے بھی ایک مومنٹ ہے جس کو آپ نے صحیح مومنٹ دیکھا، بیکاز ریممبر ان کی کوالٹی کیا اللہ نے پچھلی آیت میں بتائی ہے، یہ ان میں حکمت بہت تھی. وہ از، تو وہ دیکھ رہے ہیں کس وقت مجھے بات کرنی ہے، کب یہ بات کرنی ہے. پر یہ نہیں ہے کہ یہ بات کرنی انہوں نے چھوڑ دی. کئی دفعہ ہم حکمت کے معنی پھر یہ نکالتے ہیں کہ اب ہم بچوں سے کیا بات کریں. نہ 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 نہ، کرنی تو ہے، دیکھنا یہ ہے کب اور کیسے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے جب وہ بات کر رہے تھے، لی فار، this was for the benefit of the son. It was to, the words were following were said to the son اور فار دا سن، یعنی بیٹے کے فائدے کے لیے تھا. لی لابنہ، ٹھیک ہے. وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اور ایسا واز کر رہے تھے، اس طرح سے بچے کو بتا رہے تھے کہ بچے کے دل پہ اثر بھی ہو. واز کا لفظ آیا ہے، میں نے آپ کو واز کے معنی کیا بتائے، ایسی کوئی طریقہ کسی کو نصیحت کرنے کا جس سے اگلے کا دل نرم ہو جائے. For that, the parent would need to have a certain kind of a personality جس سے بچے کا دل نرم ہو جائے. پیرنٹ کی اپنی ہی جب غلطیاں یا جوانی یا بچپنا ختم نہیں ہو رہا، and it doesn't matter what age you are, you could be 50, 60, 40، اس کا اپنا ہی بچپنا ختم نہیں ہو رہا، اس نے کیا واز کرنا ہے جس سے اگلے کا دل نرم ہو. That is a hint to what? پیرنٹنگ ریکوائرز کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی کوالٹیز ہوں کہ ہمارے بچے بھی ہماری بات سنیں.
جب آپ، اور ابھی استاذہ جب آئی تھی ان کی کلاس جو اٹینڈ کی، اس میں انہوں نے ایک بات بولی تھی جو مجھے یاد اس وقت آ گئی ہے، کہ جب آپ اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، گناہوں کے راستے پہ خدا نہ خواستہ ہوتے ہیں نا، یا خود غلطیاں کر ہوتے ہیں، آپ سے روب چھین لیا جاتا ہے. پیپل ڈونٹ ٹیک یو سیریسلی. تو ہمارا جب عمل اللہ کے راستے پہ ہوگا نا، اولاد اتنا زیادہ سنے گی. جب خود واک دا ٹاک آپ نہیں کر رہے ہوتے، پھر ہم کیا بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ کرو، یا اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتائیں. سو آل آف دیز تھنگس آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. وَهُوَ يَعِظُهُ. اینڈ فرسٹ تھنگس فرسٹ. اور یہی ہمیں قرآن میں حکمت سکھائی گئی ہے، اور احادیث کے ذریعے اور سیرہ کے ذریعے، کہ جب آپ بات کا آغاز کریں سب سے اہم بات سے سٹارٹ کریں. یا بنیا، اے میرے بچے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں محبت بھی نظر آ رہی ہے، اس میں لاڈ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں اونرشپ نظر آ رہی ہے، بیکاز دیر از دا یا ایٹ دا اینڈ وچ مینس ہی از سیئنگ او مائی چائلڈ، او مائی ڈیئر سن. پہلی چیز کیا بولی ہے، اینڈ ہی از ویری، یہ لقمان کی حکمت ہے، اور یہ ہمیں ایز پیرنٹس سکھا رہا ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کو نصیحت کریں، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کوشش کریں، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ لا تشرک باللہ. بیٹا کچھ ہو جائے شرک نہیں کرنا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اپنے عمل سے ان کو دکھائیں، اپنے الفاظ سے. بیکاز دیکھیے سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اینڈ وائی ان الشرک لظلم عظیم. وہ ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. بے شک شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. عربک میں حکمت کے معنی کیا ہے؟ وضع شیء محلہ. ٹھیک ہے، چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے. اور ظلم کی آن دی ادر ہینڈ، سو ٹیکنیکلی جب آپ اپوزٹس پڑھتے ہیں عربک میں، تو شرک اینڈ حکمہ آر ناٹ اپوزٹس. ٹھیک ہے، حکمت از وزڈم، شرک از پولیتھیزم. مگر سبحان اللہ، ظلم کی جب آپ دیکھیں گے عربک میں معنی، وہ ہے وضع شیء غیر محلہ. چیز کو وہاں رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، کسی اور کو وہ مقام دے دینا، نعوذ باللہ، جو اللہ کا ہونا چاہیے زندگی میں. یہ ظلم ہے، کیونکہ آپ نے اس کی وہ جگہ نہیں تھی جو اس شخص کو یا اس چیز کو دے دی. جو رب کا ایک مقام ہے، وہ رب کا مقام ہے. مجھے ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ کوٹ بہت خوبصورت لگا. وہ کہتے ہیں، جان لیں کہ بندے کو اس بات کی ضرورت اور حاجت ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے. He's saying know that a human or a servant of Allah, he or she is in need of this, that he or she worships Allah alone. یعنی یہ جو توحید ہے نا، یہ بندے کی ضرورت ہے. سمجھ کے پچھلی آیت نے بتا دیا، غنی حمید. He doesn't need. We need. اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. And does not make anyone a partner to Allah. پھر وہ بتاتے کس کس چیز میں اللہ کا پارٹنر کسی کو نہیں بنانا یا شریک نہیں بنانا. اور یہ غور طلب ہے الفاظ. وہ کہتے ہیں نا محبت میں، پہلی چیز، do not make anybody a partner with Allah in محبہ، in love. نہ خوف میں، not in fear. کسی اور سے اتنا ڈرا نہیں کرو جتنا رب سے ڈرتے ہو. ہائے وہ ناراض ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ فیئرز ہی ہیں نا. ہائے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، ہائے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ فیئرز ہیں. وہ ناراض ہو گیا تو میرے فائنانسز پہ فرق پڑ جائے گا، اس نے مجھے چھوڑ دیا تو رشتے کا یہ ہو جائے. یہ سارے خوف ہی تو ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رضا پہ نہیں چلتے. ہاں، نہ محبت میں، نہ خوف میں، نہ امید میں. not in hope. کسی اور سے اتنی امیدیں باندھتے کیوں ہو؟ اور یہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، انسانوں سے اتنی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں. بندے ہمارے جیسے ہی کمزور،
کہیں نہ کہیں جھٹکا دیتے ہیں اور پھر اللہ یاد آتا ہے. قریب ترین رشتوں سے بندے نے امیدیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، اولاد سے والدین نے امیدیں باندھی ہوئی ہوتی ہیں. جو پیرنٹس ہیں، اور کتنی دفعہ بچوں نے دل دکھایا ہوگا، جو آپ کی امید ہوگی اس پہ نہیں پورے اترے ہوں گے. کتنی دفعہ اللہ نہ کرے ہم سے غلطی ہوئی ہوگی اپنے والدین کے حق میں. تو نہ امید میں، نہ توکل میں، not in terms of dependency. It's very difficult to translate tawakkal. Reliance صرف اللہ پہ. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ سبحان اللہ، فلسطین کے لوگ ہر موقع پہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بندہ کرنے بیٹھتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے اتنی اکڑ نہیں ہے ہمارے اندر، اتنی طاقت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں توکل میں بھی کسی کو اللہ والا مقام نہ دو، نہ اللہ کے لیے عمل کرنے میں. not in the deeds that you do for Allah subhanahu wa ta'ala. نہ اس کی قسم کھانے میں، not to swear by anyone but Allah. کئی دفعہ کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم، ہم آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اپنی امی کی قسم کھاؤ. استغفر اللہ. آپ کو پتہ ہے نا اسلامکلی منع فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کی قسم کھانی ہی نہیں ہے. And that is very meaningful in its own self کہ تمہارے لیے کوئی اور اتنا معنی کیوں رکھتا ہے کہ تم اس کی قسم کھا رہے ہو ایٹ اے ہائر لیول. نہ اس کی نظر ماننے میں، یعنی نظر مانتے ہیں نا کہ اگر کسی، اللہ نہ کرے، شرک میں یہی تو ہوتا ہے، کسی شرائن ورشپ ہو گئی یا کسی بزرگ کی، یا کوئی ہم نے نظر مانی ہوئی ہے ان کی. میں مثالیں نہیں دوں گی بٹ اپنے ارد گرد ہم سب دیکھتے رہیں. نہ اس کی فرما برداری کرنے میں. Nobody should be obeyed the way you obey Allah. نہ اس کے لیے، آخر میں وہ کہتے ہیں، نہ اس کے لیے عاجزی اور انکساری کرنے. Not in humbling yourself for Allah. گرو تو رب کے لیے گرو، انسانوں کی وجہ سے کیوں گرتے ہو؟ اور وہ حدیث سے اسے کنیکٹ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے جو اللہ کی خاطر خود کو جھکاتا ہے اللہ اسے رفعہ اللہ، اللہ اسے اور اونچا اٹھاتا ہے. جو خود کو خود بڑا کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا. تو یہاں شرک کی نفی لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا دیکھو شرک نہیں کرنا. اور شرک کے ظاہر ہے پھر بہت سارے طریقے ہیں. شرک میں یہ بھی ہے کہ اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سمجھ لینا. اپنی خوشی، سیٹسفیکشن، ویلیڈیشن، یہ سب ہم رب کے بجائے صرف انسانوں سے چاہنا شروع ہو جائیں. دیکھیں قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو جو مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی، کچھ صورتوں میں اولاد ایک ٹرائل میں مبتلا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، وہاں جو آزمائش یا فتنہ ہے وہ باپ کی طرف سے آ رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی مثال کے ذریعے سے کہ ہمیشہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ماحول ایسا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ماحول کیا تھا؟ تو جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا فہم اور سمجھ عطا کرنا ہے وہ انشاءاللہ اس طرف آ جائے گا. ٹیسٹ فار پیرنٹس کہاں ہمیں نظر آتا ہے قرآن میں؟ نوح علیہ السلام کا دیکھ لیجئے واقعہ، ٹھیک ہے، 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، ان کی اپنی فیملی میں سے بچے بھی مان جاتے ہیں. ایک بیٹا ہے جو نہیں مان رہا، نعوذ باللہ، وہ بہت تکلیف دہ ہے، پورا قرآن میں وہ قصہ بتایا گیا. اینڈ ویری ویری پینفل فار اے بلیونگ پیرنٹ. پھر یعقوب علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، وہی والد ہیں، بچوں کی تربیہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا نیچر بالکل الگ ہے، باقی بھائیوں کا نیچر بالکل الگ ہے، اور وہ کس طرح سے حکمت سے
ہینڈل کرتے ہیں اور صبر جمیل کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں سچویشن کو. آیت 80-81 آف سورت الکہف. اس بچے کے وزڈم کے بارے میں خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو والدین تو صالح تھے، نیک تھے، they were believing and they were good and this child would have caused them great distress. تو یہاں وہ والی آزمائش آئی. کچھ احادیث میں آپ کو اس سلسلے میں بتاتی ہوں. یہ صحیح بخاری کی احادیث ہیں اور ابن عباس نے روایت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا. انہیں ایک پوزیشن، ایک گورنمنٹ کا سٹیٹس دیکھ کر حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا. اور آج کل یمن کا بہت ذکر آ رہا ہے، اس لیے یہ حدیث بھی بڑی ریلیونٹ ہے. He said to him، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے. He said to him، you are going to a nation from people of the scripture. تم اہل کتاب لوگوں کی قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہو. So let the first thing to which you will invite them be the tawheed of Allah. پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعویٰ دو وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ ایک ہے. If they learn that، اگر وہ یہ سیکھ جاتے ہیں، tell them that Allah has enjoined on them 5 prayers to be offered in 1 day and 1 night. آپ آرڈر دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ مان جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو پھر انہیں بتانا شروع کرو کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں جو انہیں ادا کرنی ہے. And if they pray، tell them that Allah has enjoined on them zakat of their properties and it is to be taken from the rich among them and given to the poor. اگر وہ یہ نمازیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر انہیں بولو کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے انہیں ان کے مال میں سے ان کے امیروں سے لے کر غریبوں کو دینے کو. And if they agree to that then take from them zakat but avoid the best property of the people. اگر وہ زکوٰۃ دینے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں تو ان سے زکوٰۃ لے لو مگر ان کی سب سے پسندیدہ چیزیں مت لو. ٹھیک ہے. اگلی حدیث حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے. A man heard another man reciting in prayers قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ and he recited it repeatedly. اب یہ صحابہ ہیں اور نماز میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی جو ہے وہ نماز میں ہر رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھ رہے ہیں. When it was morning, he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and informed him about that, as if he considered that the recitation of that surah by itself was not enough. یعنی انہوں نے جا کے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فلاں شخص تو بس نماز میں صرف قل هو اللہ احد کی ہی تلاوت کیا جاتا ہے. Allah's apostle said, by him in whose hand my life is, it is equal to 1/3 of the Quran. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، توحید. تو ذکر میں بھی افضل ترین جو ذکر ہے نا اس میں سے لا الہ الا اللہ کی بہت تعریف کی گئی ہے. There are so many words in the Quran for giving counsel or advice. ریزسٹنس یا تھریش ہولڈ نا ایڈوائس کے لیے بہت کم ہو گیا ہے. ہم لوگوں کو صرف تعریف اچھی لگتی ہے. مشورہ جو سنسیریٹی والا ہے نا اس میں کئی دفعہ ہماری غلطیاں بھی پوائنٹ آؤٹ ہوں گی. کئی دفعہ ہو سکتا ہے والدین یا استاد یا ناصح کوئی بہن ہے یا فرینڈ ہے وہ ناراضگی کا بھی اظہار کرے، وہ تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے بھی کچھ کرے، وہ ہمیں نہیں اچھا لگتا، ہمیں صرف تعریف اچھی لگتی ہے. تو تھوڑا سا خود کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ پیپل ہو آر سنسیئر ٹو اس وی نیڈ ٹو ٹرسٹ دا پروسیس بیکاز وہی پھر ہماری تربیہ کرتا ہے. والدین کی ذمہ داری ہمیں دین یہ بتاتا ہے کہ بہت زیادہ تربیہ کے سٹیج پہ، بٹ ایکچولی والدین کی ذمہ داری کبھی بھی ایس سچ ختم نہیں ہوتی ہے. ایکچولی جو سارا فیز ہوتا ہے ڈائپرز چینج کرنا اور فیڈ کرنا اور پھر اسکول لے جانا اور پھر انہیں سوئمنگ کرانا، دیٹ از جنرلی ایزیئر.
One of the toughest things is now your child is technically an adult. آپ کو دین کی سمجھ اب آ رہی ہے، اب آپ کس طرح سے بتائیں؟ تو انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اوور دا ایئرس خود انسان بہت ساری چیزیں فیس کرتا ہے. ریپیٹڈلی جو سوالات آتے ہیں نا ان میں بہت زیادہ بچوں کے، کیونکہ یہ یاد رکھیں یہاں پر یہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں نا ان آیات میں. جتنا والدین سنسیئر اولاد سے ہوتے ہیں نا کسی سے نہیں ہوتے ہیں. جو بیسٹ نصیحت آپ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی سمجھ کے مطابق وہ آپ اپنی اولاد کو کرتے ہیں. The best for them, the best for them, the best for them. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إلهي آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.